अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज वेरी इम्पोर्टेंट। आज हमारा मैरिज जो सेशन है उसका डे 7 है। मैरिज कोर्स आपके जो हो चल रहा है, और उम्मीद करती हूँ कि सभी खैरियत से होंगे। टॉपिक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, इमोशनल नीड्स, लव लैंग्वेजेस और इंटीमेसी। स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में कौन सी एफर्ट्स हैं जो नहीं लगा रहे होते, बिकॉज जब किसी के दिल तक पहुंचा जाता है ना, उसमें जो एफर्ट्स पुट की जाती हैं वो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद होनी चाहिए। और कौन सी ऐसी एफर्ट्स हैं जो हम जिसमें फेल हैं। एक मियाँ बीवी यानी स्पाउसेस जो हैं वो एक दूसरे के हार्ट को उस तरह से नहीं अंडरस्टैंड कर पाते जिस वे में करना चाहिए। ठीक है। और आपको पता है कि बहुत से लोग इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि मुझे अपने स्पाउस की तरफ से अच्छा फील नहीं होता, या फिर कुछ लोग ऐसे इसको ना कहते हैं कि मैं अपने स्पाउस के लिए बहुत कुछ करता हूँ बट स्टिल उसकी कंडीशन वही है, वो मेरे से खुश नहीं होते या होती। ठीक है। और इसी तरह आपको सुनने को मिलेगा कि ये तो मेरे लिए कुछ करते ही नहीं है या ये मेरे लिए कुछ करती नहीं है। हो सकता है कि दोनों सिंसियर हों एक दूसरे के साथ, लेकिन वो इमोशनली जो है वो सफ़र कर रहे हैं इस कंडीशन में ना। ठीक है। इस वजह से वो जो है उनकी ये वाली फीलिंग्स होती हैं या फिर ये जो वर्ड्स हैं, सेंटेंस हैं, ये उनको पेन करते हैं। एक दूसरे के लिए ज़ाहिर सी बात है ये वर्ड्स पेनफुल कंसीडर होते हैं ना। फिर इमोशनल नीड होती क्या है? इमोशनल नीड का मतलब होता है कि आप अगले बंदे को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दो, सेफ्टी फील करवाओ और उसको महसूस करवाओ कि वाकई ही उसकी इम्पोर्टेंस है आपकी नज़रों में, आपके वर्क में, और जो आपने उसके लिए काम किया है वो वर्थेबल है। यानी आपने उसको हर टाइम वैल्यूड फील करवाना है, अनवैल्यू नहीं फील करवाना। जिस तरह हमें खुराक की ज़रूरत होती है, बाकी ज़रूरियातें ज़िंदगी हमारी होती हैं जिनके बगैर हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, इसी तरह हार्ट हार्ट की जो है ना, हमारा जो दिल है, इसकी कुछ नीड्स हैं। इमोशनल न्यूट्रिएंट्स इसकी नीड्स हैं। जो इमोशनल नीड्स होती हैं ना, वो अचानक से ही ख़त्म नहीं हो जाती, उनको इग्नोर किया जाता है रिलेशनशिप में, और आहिस्ता आहिस्ता वो वीकनेस की तरफ जाती हैं। फिर ये आपके रिलेशन को डैमेज करती हैं। और इमोशनल नीड जिस तरह पाकिस्तान में कंसीडर किया जाता है, दैट्स टोटली ड्रामा। ठीक है। इस तरह समझा जाता है ना कि जी ओवर सेंसिटिविटी है इसको तो इस वजह से ये ऐसी है, ये वीक है इस वजह से इसकी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, इसको जो है वो अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए इस वजह से इसकी इमोशंस ऐसे हैं। बल्कि इसको बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो वो हमें ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करवाती। इमोशनल निग्लेक्शन हर्ट की तरफ तब जाती है जब आप साइलेंटली अकेले बेयर कर रहे हो, और ये चीज़ फिर आपको डीप डाउन जाके इफ़ेक्ट कर रही होती है। अब जो स्पाउसेस होते हैं ना, वो ऐसी चीज़ों पे अपने डिस्कशन कर रहे होते हैं
کہ جن کو وہ سورٹ آؤٹ نہیں کر پا رہے. سیکریفائس کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے لیے ان لوڈ فیلنگ یہ کریٹ کر لیتے ہیں. یعنی اگر آپ کے ریلیشن میں پیار محبت ہی نہیں ہے تو اس مین کہ آپ ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس کرتے ہی نہیں ہو کہیں بھی. اور ایفرٹس جب ایموشن کے بغیر ہوتی ہیں نا تو پھر اس طرح کی عام سی یعنی سینٹینس آپ کو ملنے کو ملتے ہیں کہ میں سارا دن جو ہے وہ اپنی فیملی کے لیے کام کرتی ہوں. اسی طرح وائف کی طرف سے یہ کمپلین ہوتی ہے کہ یہ مجھے سنتے ہی نہیں. دونوں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اب یہاں پہ پرابلم جو ہے وہ ایفرٹ کا نہ ہونا نہیں ہے بلکہ پرابلم از ڈیٹ کہ رانگ چینل ہے ایکسپریشن کا. یعنی ان کو سمجھ نہیں آ رہی اپنی جو ایموشنز ہیں ان کو ہم ایکسپریس کیسے کریں. دیٹ از دا مین ریزن. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایموشنلی بلائنڈ ہو جاتے ہیں. لائک لوگ جو ہے نا جس طرح سے ایک دوسرے کو محبت دینی چاہیے اس طرح سے دیتے نہیں ہیں اور جس طرح سے ہمیں ایکسپریس کرنا چاہیے ویسے کرتے نہیں ہیں. اور یا پھر یہ لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم محبت دیتے ویسے ہم ریسیو نہیں کرتے بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ ہم ویسے ریسیو کریں. اس وجہ سے ان کی جو نیڈ ہے نا ایموشنل نیڈ یہ پوری نہیں ہوتی. اور پیار محبت احساس ایک دوسرے کے لیے وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے جب آپ غلط ورڈز کا چناؤ ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ریزن یہ ہے پیچھے جو لو لینگویج جس کو ہم بولتے ہیں نا یہ ہمیں کس طرح سے پریکٹیکلی ہم اس کو لے کر چلتے ہیں یا پھر کس طرح سے اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر سکتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو کچھ یہاں پہ ٹولز بتاؤں گی جو آپ نے ایز اٹ از فالو کرنے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ کافی ہیلپ فل رہیں گے. جیسے ایفریمیشن کے جو ورڈز ہیں نا ان کو چناؤ کرنا سیکھیں. یعنی آپ جو ہے وہ سائلنس کرٹیسزم یا پھر کسی ایموشن میں ہیں اس کی بجائے اپریشیٹ کریں اور ایک دوسرے کے لیے دل میں جو ہے نا اس کو ایکسپریس کریں. اس کو اپنے اندر جو ہے وہ ٹھہراؤ نہ دیں. اگر جتنی زیادہ افرمیشن ہوگی یعنی ورڈ کا ٹھہراؤ یا پھر ایک دوسرے کے لیے آپ کے پاس فلیکسیبل فیلنگز نہیں ہیں تو اس میں ڈیٹ کہ آپ اندر رکھ رہے ہو نا کوئی نہ کوئی چیز اور جو اندر رکھ رہے ہو وہ الٹیمیٹلی ول ڈیمیج یور ریلیشن. ٹھیک ہے. اس وجہ سے سائلنس کی بجائے اپنی فیلنگز کو شیئر کریں بتائیں تاکہ آپ جو ہے وہ کرٹیسزم کی طرف نہ جائیں. ایموشنلی ایک دوسرے کو جو ہے وہ نگلیکٹ نہ کریں. اور پھر ورک کریں کوالٹی ٹائم پہ. جتنا اچھا ٹائم آپ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں جیسے کل بھی ہم نے کافی زیادہ بتایا جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ہسبینڈ وائف تو فون کا یوز نہ کریں ڈسٹریکشن نہ کریں. ٹھیک ہے. یعنی اپنا کام نہ کریں وہاں پہ بیٹھ کے جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں. ایموشنلی ایک دوسرے کے لیے ایبسنس کریٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. اٹینشن دیں ایک دوسرے کو. پریزنس ایک دوسرے کے لیے آپ کی میٹر کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کو سنیں. پریویس لیکچر سن لیں اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ لسننگ واٹ از لسننگ. اب ایک دوسرے کے لیے جو آپ کی سروسز ہیں وہ بجائے لیزینس کے یا پھر ایک بار آپ پرومس کر رہے ہو اس کو توڑ رہے ہو پھر پرومس کر رہے ہو پھر توڑ رہے ہو یہ رویہ اچھا نہیں لگتا اسپاؤسز میں نا. پریکٹیکلی ایک دوسرے کی ہیلپ کریں جسٹ ناٹ ان ورڈز. اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی آپ کی سروس ہونی چاہیے اور جو آپ نے پرومس کیا اس کو پورا کریں. اس کو کیوں پورا نہیں کر رہے آپ. یہ ہرٹ کرتا ہے ریلیشن میں آپ کے. ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور جسٹ صرف پرومس کریں نا. اگر کیا نہیں تو یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ بار بار اس کو کر کے توڑ رہے ہیں. یہ بہت زیادہ ڈیمیج کرے گا آپ کے ریلیشن کو. پھر جو ڈسٹینس ہے آپ کے ریلیشن شپ میں یا پھر ایک دوسرے کو ریجیکٹ کرنا ہے ریجیکشن کریٹ کر دیتا ہے. یعنی جتنا زیادہ آپ کے
آپ دونوں کے درمیان میں ڈسٹینس ہوگا اتنی زیادہ آپ کا جو ریلیشن ہے نا وہ ویکنیس کی طرف جائے گا. فزیکل ٹچ ڈزنٹ مین کہ آپ جو ہے وہ انٹیمیسی کی طرف اس کو لے جائیں، بلکہ یہ ایک دوسرے کو احساس کے جذبے سے اس کا ہاتھ پکڑنا، اس کی جو ہے وہ فور ہیڈ پہ کس کرنا، ٹھیک ہے، یہ سنت بھی ہے. اور یہ افیکشن آپ کا الگ وے سے ہونا چاہیے. ومتھ جو ایک لو فیلنگ ہوتی ہے نا، وہ ایک جو جن کا نکاح ہوا ہسبینڈ وائف وہ ایک دوسرے کو محسوس کروائیں، یہ بھی آپ کے ریلیشن کو اسٹرانگ کرتی ہے. پھر ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بھولے نہ، نگلیکٹ نہ کریں، اس کو اپنے لو کا کوئی سیمبل دیں. یعنی گفٹ دینا، کوئی جتنا بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں اچھے سے اچھا گفٹ دیں، کوئی بھی ایونٹ جو ہے وہ اس میں دیں، ویسے دیں، اپریسیشن کے لیے گفٹ دیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، اس کو بار بار یاد دلوائیں کہ آپ اس کے لیے بہت امپورٹنس رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم نے کسی اپنے کلوز ون سے ملنے جانا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کے لیے ایک اچھا سا گفٹ ریڈی کرتے ہیں یا کوئی نہ کوئی چیز تو اس کے لیے لے کر جاتے ہیں نا. اسی طرح ہسبینڈس کو چاہیے جب آپ واپسی کریں، کوئی زیادہ مہنگا گفٹ نہیں، کوئی چھوٹی چیز ہو سکتی ہے، وہ فلاور ہو سکتا ہے، گجرے ہو سکتے ہیں، کوئی پیار سے کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. اسی طرح جب وائف شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ ہر وزٹ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے کوئی چھوٹی سی چیز ضرور لے کر آئیں جو اسپیشلی ان کے لیے ہو. آپ کی جو لو لینگویج ہے نا، یہی آپ کے ریلیشن شپ کو بنا رہی ہوتی ہے اور یہی آپ کے ریلیشن شپ کو توڑ دیتی ہے. یہی اریٹیبلٹی کریٹ کرتی ہے، یہی جو ہے وہ فیلنگ کریٹ کرتی ہے کہ بس اب بس ہو چکی ہے اس رشتے میں. جب آپ ایک دوسرے کو ایموشنلی جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہو، ایک دوسرے کو پیار محبت دے رہے ہو، تو اس ریلیشن سے تو کسی کا بھی نکلنے کو دل نہیں کرے گا نا. اور اس کو حلال وے سے، یعنی اپنے میاں بیوی کے ریلیشن میں یہ چیز لے کر آئیں. اب یہاں پہ جو ہوتا ہے نا، میل اور فیمیل کی ایموشنل نیڈ، اس میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے. میل ایموشنلی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو رسپیکٹ دیں، آپ ان کو اپریشیٹ کریں، آپ ان پہ ٹرسٹ کریں، اور آپ ان کو جو ہے وہ فزیکل ٹائم دیں. ٹھیک ہے، لیکن جو فیمیل کی ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں نا، وہ ان سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں. فیمیل چاہ رہی ہوتی ہیں کہ ان کو ایموشنلی سیفٹی ملے ہر پہلو میں، ان کو سنا جائے، ان کو احساس دلوایا جائے کہ آپ کی پریزنس بہت میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور ہر کام میں کنسسٹینسی ہو. یہ فیمیل کی جو ہے نا بیسک ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں، انہیں چاہیے ہیں. یہ کوئی رولز نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے ریلیشنز، اگر اچھا ریلیشن آپ اپنا گزارنا چاہتے ہیں اور اپنی میرج لائف کو بہت اچھی لائف بنانا چاہتے ہیں، تو یہ ایڈ کرنی پڑیں گی آپ کو، اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. واٹس دا بیسک ایموشنل نیڈ آف مین اینڈ وومین. پھر اس میں ایموشنل نیڈس میں انٹیمیسی کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں فزیکل سے زیادہ ایموشنل یہ سب سے پہلے ہوتا ہے. اور انٹیمیسی از ناٹ اباؤٹ ٹچ، اٹس اباؤٹ کہ پہلے آپ ایموشنلی ایک دوسرے کے لیے آپ کے دل اوپن ہوں، آپ سیفٹی فیل کریں، آپ ریلیکس ہوں، آپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے جو آپ کی فیلنگ ہے نا وہ بہت اچھی ہونی چاہیے. اور اگر آپ کا لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اگر آپ کے ریلیشن شپ میں کانفلکٹس ہیں بہت زیادہ، تو آپ کس منہ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا اچھا ٹائم، پرائیویٹ ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کر سکتے ہیں. پہلے اس ایشوز کو، ان ایشوز کو سورٹ آؤٹ کریں، پھر جو انٹیمیسی ہے نا یہ بھی کوئی ورک کرے گی. ایموشنل انٹیمیسی کے بغیر آپ کی جو پرائیویٹ انٹیمیسی ہے نا کوئی کام نہیں کرتی. وہ ایز اے ویپن آپ اس کو یوز کر رہے ہو بس، پھر کچھ بھی نہیں ہے آپ کے ریلیشن میں. اگر فزیکلی ہی آپ نے اس کو اپنے ریلیشن میں رکھا ہوا ہے، آپ ایموشنلی اس کو سننے نہیں رہے ہو، اس کو افیکشن نہیں دے رہے ہو، پیار نہیں کر رہے ہو، محبت نہیں کر رہے ہو، احساس نہیں ڈیولپ کر رہے ایک دوسرے کے لیے، تو وہ آپ کے لیے ایک جسم سے بڑھ کے کچھ ہو بھی سکتا ہے یا ہو سکتی ہے نہیں. اس وجہ سے
जब आप उसको इमोशनली रिजेक्ट करते हो, प्रेशराइज करते हो, तो वो इनसिक्योर हो जाती है, इमोशनली शट डाउन हो जाती है। फिर आपकी इंटीमेसी का उसको सिर्फ यही लगता है कि दैट पर्सन यूज मी फॉर फिजिकल नीड ओनली। का स्ट्रेस और वो थकावट उसको हुई है, लेकिन आपको तो अपना टाइम चाहिए। दैट्स ब्रेक इमोशनल नीड। आपके बहुत से पिछले जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो ही अभी सॉर्ट आउट नहीं हो रहे, और आपको डेली उसे टाइम चाहिए। ये वो ट्रॉमा में है, लेकिन आपको उससे टाइम चाहिए। ये आपके रिलेशनशिप को बेसिकली, ये चीज़ें जो है ना, ये ब्रेक करती हैं, और आपके स्पाउस के यानी उस आपका इमेज अलग ही क्रिएट कर देती हैं, जो नेगेटिव सेंस में जा रहा होता है। तो इससे इसीलिए इंटीमेसी से पहले इमोशनल नीड का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस्लाम ने हमें इसमें बहुत अच्छी टीचिंग दी है। ये दी है कि जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसूल है ना, पहले यानी बताना उसको एक दिन, फिर उससे मोहब्बत करना, प्यार करना, उसकी सारी पहले उसको सुनना, रिलैक्स करना उसको, उसे पूछना कि आपको कोई टेंशन तो नहीं है, आप रिलैक्स हैं। फिर उसके बाद जो है वो फिजिकल टच होता है। पहले इमोशनल नीड्स फुलफिल होती हैं। ऐसे एब्सेंट माइंड के साथ आप एक दूसरे की फिजिकल नीड को पूरा करें, ये आपको रिलैक्स नहीं करती, ना ही आपको स्ट्रेंथ देती है। और अगर इन्हीं कंडीशन में अगर आप कंसीव कर लेते हो, ये आपकी बेबी पे बहुत नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट करती हैं। एप्रिसिएशन जो है वो उसको सीखें, अप्रिशिएट करना, विदाउट डैट के आप ये सोच के करें मुझे भी करें, लेकिन दोनों तरफ 100% होना चाहिए। वो भी अप्रिशिएट करे, आप भी अप्रिशिएट करें। इस नज़रिए से ना करें वो मुझे करेंगे इस वजह से। एक दूसरे से प्यार, मोहब्बत, काइंडनेस का जो रवैया है वो इख्तियार करें। इंसल्ट जो है ये बहुत गलत इंप्रेशन क्रिएट करती है। इंसल्ट ना करें एक दूसरे की। उसको भी पता है आप कितनी एफर्ट पुट कर रहे हैं, और आपको भी पता है आप कितनी एफर्ट पुट कर रहे हो। ज़रूरत नहीं है छोटे छोटे इश्यूज पे इंसल्ट करने की, और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ करने की छोटे छोटे इश्यूज पे। अब आप खुद सोचें कि आपके स्पाउस को आपसे मतलब कैसी मोहब्बत ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, कौन से सेंटेंस ज़्यादा जो है वो उसको कंफर्टेबल लगते हैं। पूछा करें, ये खुद से ना ये क्वेश्चन पूछा करें। फिर फिर वो करने की कोशिश किया करें। डेली अप्रिसिएशन करना, डेली जो है वो जेंटल टच, उसको सुनना विदाउट डैट के आपने कुछ फिक्स किया है या फिर कुछ होगा तो फिर ही सुनना है। ये आपके रिलेशन में जैसे मोहब्बत को ग्रो करते हैं ना, वो आप इसका जो है वो आइडिया भी नहीं हो सकता आपको, कितना जल्दी ये आपके रिश्ते को मजबूती देते हैं। फिर इमोशनल सेफ्टी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। इमोशनल सेफ्टी से आपके जो हार्ट है, यानी आपके जो दिल है ना, वो एक दूसरे से मिल जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। अब इसलिए इमोशनल सेफ्टी नहीं आपको चाहिए कि जी इमोशनल सेफ्टी के बगैर आप अपने अपना जो यानी फिजिकल टाइम है वो आपको नहीं मिलेगा, बल्कि इमोशनल सेफ्टी सेफ्टी इस वजह से कि आपने अपने रिलेशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे से ग्रो करना है। एक दूसरे के लिए आपने इमोशनली प्रेजेंस क्रिएट करनी है। अपोलोजाइज करें, जैसे मैंने कल आपको बताया सेशन में डीपली। डेली बिहेवियर जो आपका है ना उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करना शुरू करें। इमोशनल प्रेजेंस अपनी थोड़ी थोड़ी क्रिएट करना शुरू करें। ये आपका जो इमोशनल डिस्टेंस है ना उसको कोप अप करेगा। एक एक्शन ज़रूर हर दिन में ऐड करना शुरू कर दें।
اور جس طرح آپ کے اسپاؤس کو پسند ہے، ٹھیک ہے، ویسے ہی اپنی جو سینٹینس ہیں اس کو شیپ دینے لگ جائیں ڈیلی بیسس پہ. اور یہ اب ایکسیپٹ کریں کہ آپ جس ریلیشن میں ہیں اس ریلیشن میں اپنے آپ دونوں کو پیار محبت کے لیے دونوں طرف سے ایفرٹس پٹ کرنی پڑیں گی. مسٹیکس ہر ریلیشن میں ہو جاتی ہیں، لیکن جو ہے وہ اسپاؤزز ایک دوسرے کی مسٹیک کو اگنور نہیں کرتے یا پھر مسٹیک سے سیکھتے نہیں یا سکھاتے نہیں ایک دوسرے کو، ان کے ریلیشنز زیادہ بریک اپ کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انٹیمیسی کو جہاں پہ کنٹرول کے طور پہ دیکھا جائے، لو کو کنڈیشن کے طور پہ دیکھا جائے، اور ایموشن کو ایک جو ہے وہ ڈومیننسی کے طور پہ یا اسکور کے طور پہ دیکھا جائے نا، تو وہاں پہ ریلیشن بنتا نہیں ہے، پیار بھی وہاں پہ وہ ڈیولپ نہیں ہوتا. جو محبت ہوتی ہے نا، لو جس کو ہم بولتے ہیں، وہ محسوس کروایا جاتا ہے، اس کو ایکسپلین نہیں کروایا جاتا. فار ایگزامپل، اگر میں اپنے اسپاؤس کو دن میں 3 سے 4 بار کہہ رہی ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن اس کو محسوس نہیں کروا رہی، تو اس کا فائدہ؟ ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں لیکن آپ ایمپتھی کے بغیر کر رہے ہیں، اس کا فائدہ؟ سیفٹی نہیں دے رہے، ریلیکسیشن نہیں دے رہے، انٹیمیسی ٹائم کا فائدہ؟ ایک دل دوسرے دل سے تب ملتا ہے جب آپ یہ سب کچھ کریں گے، اور دل بوڈیز کے ملنے سے پہلے ملتے ہیں، اس کے بعد پھر باقی ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے. آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ پرفیکٹلی اپنے اسپاؤس سے محبت کریں، بلکہ آپ کو ضرورت ہے آپ ان اٹینشنلی، ٹھیک ہے، ان نہیں، اٹینشنلی، ٹھیک ہے، یعنی آپ اٹینشنلی اپنے اسپاؤس سے محبت کریں، یعنی آپ کو اس کی لو لینگویج کا پتہ ہو، آپ اس کی ایموشنلی آپ اس کے لیے پریزنٹ ہوں، آپ کا بیہیویئر اس کے لیے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، آپ جو ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. یہ اس طرح کا پیار ہونا چاہیے، اور دونوں کی طرف سے ہونا چاہیے. پھر آپ کا جو ریلیشن ہے نا، یہ مضبوط ہوتا ہے. تو آئی ہوپ سو یو انڈرسٹینڈ اٹ. تو کائنڈلی جو بھی آپ کے کوشچنس ہوئے وہ آپ کر سکتے ہیں. ریکارڈنگ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس سیشن کی شیئر ہو جائے گی. بیفور نیکسٹ سیشن دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پریکٹیکلی ان کو کرنا سٹارٹ کریں. انشاءاللہ آپ کے ریلیشنز مضبوط ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.